العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رکوع نمبر 18 کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی غزوہ احد کے اندر، تو اللہ رب العزت نے ان کو دلاسا دینے کے لیے اس آیت کو نازل فرمایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تحسین فرمائی، ان کو دلاسا دیا جب وہ زخموں سے چور ہوئے تھے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اجر کا پورا بدلہ دیا گا کس دن؟ کل قیامت کے دن۔ تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے یہ جو دنیا ہے یہ دار الامتحان ہے، دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ آج میں اگر کوئی نیکی کرتا ہوں تو مجھ کو اس کی جزا فوراً چاہیے ہوتی ہے، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے بالکل برعکس تھے، الٹ تھے۔ ان کا کیا عمل ہوتا تھا؟ اگر ان کو زیادہ آسائشیں ملنے لگ جاتی، کچھ زیادہ چیزیں ملنے لگ جاتی، وہ ڈر، ان کا دل ان کے ڈر اور خوف میں آ جاتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری نیکیوں کا صلہ ہمیں اس دنیا میں تو عطا نہیں کر دیا، پھر کل قیامت کے دن ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو کل قیامت کے دن جو جزا ملے گی وہ انسان کو جو اس نے پوری زندگی گزاری ہوگی نا، اس سے بہت کہیں گنا زیادہ بہتر ملے گی۔ تو انسان پھر یہ دعا کرے گا، یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں اس زندگی کے اندر تکالیف میں گزرتا، میرا پوری کی پوری میری زندگی تکالیف میں گزرتی، مجھے کوئی سکھ اور چین ہی نہیں ملتا، کل قیامت کے دن اتنا بڑا اجر ملنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ پھر بتایا کہ یہ جو دنیا ہے صرف اور صرف ایک دھوکے کا سامان ہے، لعب و لہو، صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ لعب ہوتا ہے بچپن کے اندر، لعب مطلب عربی میں مطلب ہوتا ہے اس کا کھیلنا کودنا، بچپن کے اندر ہوتا ہے انسان کھیلتا کودتا رہتا ہے، اس کو کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے۔ لہو بن جاتا ہے بڑے ہو کر، پھر اس دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر رہ جاتا ہے، دنیا کی زندگی میں گم ہو کے رہ جاتا ہے، پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی کسی کی بھی۔ تو فرمایا کہ جو دنیا ہے لعب لہو ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر اس دنیا کی قیمت اللہ رب العزت کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا۔ گھونٹ کی کیا اوقات ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ مچھر کا پر، مچھر کتنا بڑا ہوتا ہے کوئی مجھے بتائے گا؟ ہاتھی جتنا ہوتا ہے۔ مچھر کی کیا اوقات اور اس کے پر کی؟ تو پتہ یہ چلا یہ جو دنیا ہے دھوکے کا سامان ہے، بالکل ذلیل اللہ رب العزت کے ہاں۔ اصل جو چیز ہے اللہ رب العزت کے ہاں، جس چیز کو اللہ پسند کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ آخرت ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا ہے صرف اور صرف ایک دھوکے کا سامان ہے۔ رکوع نمبر 20 میں آپ آ جائیں، حصول معرفت، کہ انسان کو جو اس دنیا میں اللہ رب العزت نے بھیجا ہے کس کی وجہ سے بھیجا ہے، کیا ہے؟ فرمایا ہے کہ اس میں آگاہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی معرفت اور سیدھے راستے کی ہدایت انہیں نصیب ہوتی ہے جو کائنات پر غور و فکر تدبر کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق اللہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک۔ اس زمین و آسمان کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں، کس کے لیے؟ عقل رکھنے والوں کے لیے، جو عقل رکھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ زمین و آسمان ایسے نہیں بنا دیے، خالی نہیں بنا دیے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تو نے بس یہ ایسے نہیں بنا دیا، اس میں کچھ نہ کچھ نشانیاں ہیں۔ اور پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، لیٹے میں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بیٹھے میں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، چل رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، پھر رہے ہیں، مطلب کہ ہر کہیں ہوتا ہے کیا ذکر، کیا ہے؟ صرف ان کے زبان پہ اللہ رب العزت کا بس۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری جو سیئات ہیں برائیاں ان کو تو تجاوز فرما دے، وتوفنا مع الابرار، اور جب تو ہماری روح کو قبض کرے، تم ہمیں اپنی طرف بلائے تو نیکوکاروں کے ساتھ بلانا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک،
اپنے رسولوں کے ذریعے اور رسوا نہ کرنا میں روز قیامت، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے، انک لا تخلف المیعاد، رسولوں کے ساتھ جمع بھی کرنا، بلانا بھی، اور کل قیامت کے دن جب روز قیامت کا دن ہوگا ہمیں رسوا اور ذلیل نہ کرنا وہاں پہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی یہ سکھائی۔ تو اس رکوع کے آخر میں سورہ آل عمران کے اس رکوع کے آخر میں اہل ایمان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہیں، سختی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اور اللہ کا تقوی اختیار کریں تاکہ وہ کامیاب و کامران ہو۔ سورہ نساء پر آ جائیں، سب سے پہلے جو اس کا موضوع اسلام کی معاشرتی ہدایت، سورہ نساء کا جو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ معاشرے میں ہر شخص کی جان، اس کے مال اور آبرو کی حفاظت کرنا۔ مسلمان پر مسلمان کا خون حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور دوسرے مسلمان پر ایسا ہے کہ خانہ کعبہ بیت اللہ کی جو حرمت ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا جو بھائی ہوتا ہے، آپس میں بھائی بھائی جس کو بتایا کہ وہ اپنے بھائی کو کاٹتا نہیں ہے، اس کو دھوکہ نہیں دیتا، اس کو مارتا نہیں، اس کے ساتھ دغا بازی نہیں کرتا، اس کے ساتھ حسد نہیں کرتا، بغض نہیں رکھتا دل کے اندر، تو وہ حقیقی مسلمان ہوتا ہے۔ ورنہ تو پھر میں اور آپ سمجھ لیں ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں۔ کیا میں وہی مسلمان ہوں یا نہیں ہوں؟ یہ مجھے سوچنا چاہیے اس بارے میں اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ فرمایا رکو نمبر 1 پر خواتین اور یتیموں کے حقوق ادا کرو۔ ارشاد ہوا کہ خواتین کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کر دو۔ یہ سب سے بڑی ان کے لیے وعید ہے جو مہر کھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سب، اور جبرن معاف کروا لیتے ہیں بہلا بسلا کے کہ بھائی چلو معاف کر دو۔ بھائی یہ اس کا حق ہوتا ہے عورت کا دینا اس کو۔ اصولت تو یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی نکاح ہو فوراً اس کا مہر اس کے ہاتھ میں ہو یا اس سے پہلے دے دے بندہ۔ معاف کرنا نہ کرنا یہ عورت کی ذمہ داری، اس کو کیا بولیں، مطلب افراد و تفرید کا ہم لوگ بالکل شکار ہیں اپنے معاشرے میں، زیادتی اور کمی کا۔ بالکل شروع میں نے بتایا تھا نا سورہ بقرہ کے نحن امہ متوسطہ، کہ ہم لوگ جو ہیں درمیانی امت ہیں، نہ ہم زیادتی کرنے والے ہیں نہ کسی کے ساتھ کمی کرنے والے ہیں۔ تو یہ چیزیں کیونکہ دین جو آیا ہے نا یہ کس لیے آیا ہے؟ ہمارے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ معاشرے کی جو برائیاں اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو جب تک معاشرے کے اوپر اس دین کا ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے، اس کو لاگو نہیں کریں گے، تو برائیاں کیسے ختم ہوں گی؟ اب آپ دیکھ لیں نکاح کرنا کتنا مشکل بنا دیا ہم نے۔ ایک جنرل سی بات میں کر رہا ہوں، اگر کوئی کھڑا ہو نکاح کرنے کے لیے کم سے کم بھی 10 15 20 لاکھ روپے چاہیے۔ بھائی کیوں؟ بھائی کیوں چاہیے؟ کیوں بھائی؟ جہیز بھی دینا ہے، یہ بھی دینا ہے، کھانے بھی کرنا ہے، مہر بھی دینا ہے، مہندی بھی کرنی ہے، مایو بھی کرنی ہے، بارات بھی کرنی ہے۔ یہ موضوع نہیں ہے لیکن یہ اب آگے میں ذکر کر رہا ہوں اس چیز کا۔ تو ان سب چیزوں کو ختم کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسر النکاح، سب سے جو بہترین نکاح ہے نا وہ کیا ہے؟ جو سب سے آسان ہو، بس مہر بھی کم ہو، درمیانہ ہو، نہ مرد کو مسئلہ ہو نہ عورت کو مسئلہ ہو، اور نہ مرد مطالبہ کرنے والوں بھائی مجھے جہیز دو کچھ اور دو۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے جو شخص طاقت رکھتا ہے شادی کرنے کی اس کو چاہیے کہ وہ 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ چاروں کے درمیان عدل کرے۔ اگر 2 بیویاں ان دونوں کے درمیان عدل کرے، 3 ہے تو تینوں کے درمیان عدل کرے، 4 ہے تو چاروں کے درمیان عدل اور انصاف کرے، چاروں کے درمیان۔ اگر ایک کو ایک چیز دے رہے تو دوسری تیسری چوتھی کو بھی وہی چیز دے، ویسے ہی چیز دے، اگر ویسے نہیں ہے تو اسی پیسوں کے مطابق دے، یہ عدل و انصاف ہے۔ اگر نہیں رکھتا تو ایک پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ اس چیز کو بھی میں لیتا ہوا چلوں، ہمارے یہاں یہ بھی بہت چیز عام ہے کہ ہمارے جو اردو اسپیکنگ ہمارے جو طبقہ ہے ان کے پاس الحمدللہ ہر چیز ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی دوسری شادیاں نہیں کرتے۔ سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ عورتوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہمیں اس چیز کو نہیں دیکھنا۔ اور سب سے بڑی بات ہماری یہ جو مہاجر عورتیں ہیں ان کی بھی سب سے بڑی کمی کوتاہی ہے، وہ اپنے اوپر کسی عورت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں ہوئی تھیں، 11۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھی چیز، آپ کا ایک خاصہ تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کتنا ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنے کا حکم دیا۔ تو اگر ابھی ہم آج جا کے دیکھیں معاشرے کے اندر جوان لڑکیاں ہیں وہ سب بیوہ ہوئی ہوئی ہیں، طلاق یافتہ ہیں،
کچھ ایسے معاملات چل رہے ہیں جن کے 2 2 3 3 بچے ہیں. اب بھائی ان کا کون کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں. پھر آخری میں یہ ہوتا ہے کوئی امتیاز پہ کھڑی ہوتی ہیں، سیلس گرلس بنی ہوئی ہوتی ہیں، کہیں اور چلے ہیں وہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں. پھر ہم لوگ ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کر، یار دیکھو کیسی عورتیں ہیں. تو بھائی ہم نے ہی نکلنے کا ان کو پھر رستہ دکھا دیا. جب میں عزت کے ساتھ کسی ایک ایسی عورت یا کسی ایسی لڑکی کی شادی نہیں کروں گا اس کے ساتھ جس کے 2 3 بچے ہوں، لیکن کس لیے؟ کہ اس کو ایک سہارا مل جائے، بس کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ جب کی بات ہے جب آپ کے پاس استطاعت موجود ہو، اس صف کی بات میں کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو آپ ایک پہ گزارا کریں اور اس کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استطاعت دے دے. کیونکہ جو شخص اللہ کے لیے جو کام کرتے ہیں نا، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کی کیسی مدد کرتا ہے. رکوع نمبر 2 پر آ جائیں. وراثت کے احکامات اب یہاں پر آ گئے ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کر دیا گیا ہے. رکوع نمبر 2 اب سورہ نساء کا آپ جا کے اٹھائیں گے نا تو اس میں آپ دیکھیے گا تفصیل کے ساتھ ترجمہ جا کے پڑھیں. میں آپ کو یہ بولوں گا ابھی آپ جائیں گھر پہ آ کے انشاءاللہ ابھی وہ کر لو، اس کا ترجمہ پڑھیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے سب کے حصے مقرر کر دیے ہیں اس کے اندر، کہ بیٹے کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملنا ہے، بچیوں کو اتنا ملنا ہے، ہر چیز اس کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے. رکوع نمبر 3 فوری اور سچی توبہ، جو اللہ رب العزت فوراً قبول کرنے والے، توبہ کا یہاں پہ بیان ہے. اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے جنسی بے رحم روی سے منع فرمایا ہے. فرمایا کہ زنا نہ کرنا اور نہ ہم جنس پرستی کرنا. اتنی بڑی دلیل آ گئی یہاں پہ ہم جنس پرستی کی. ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس چیز کو آفیشلی جائز قرار دیا جا رہا ہے نا، بلکہ دے دیا گیا ہے بالکل، کہ جس کا جو جی آئے وہ کرے. عورت سے شادی کرے، مرد سے لطف اٹھائے. مطلب کہ معاشرے کو بالکل تباہ و برباد کر دینا. تو اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں منع فرما دیا بالکل. قوم جو لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کا کیا گناہ تھا؟ کوئی مجھے بتائے گا وہ کیا کرتے تھے؟ پتہ ہے کسی کو؟ جنس پرستی. ہم جنس پرستی کرتے تھے. جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو دعوت دی نا تو قرآن کے الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ بھی بالکل ایسے بنتے. کیا فرمایا؟ یہ بڑا ہے ہمیں پاک کرنے والا. آیت میرے ذہن میں نہیں ہے تو اس کے الفاظ بالکل ایسے پڑھتے ہیں. تب ہم سوچنا چاہیے نا، قرآن بالکل ہمارے مزاج کے مطابق ہے، جس طریقے سے ہم ہیں نا بالکل اسی مطابق ہے. لیکن ہم سمجھنے والے تو بنے، اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہیں. تو اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ ان سب چیزوں کو چھوڑو اور اللہ رب العزت سے سچی پکی توبہ کرو. اور اس چیز کو اللہ رب العزت نے بتا دیا، جو شخص اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام معاف فرما دیتے ہیں. اور یہ نہیں کہ صرف معاف فرماتے ہیں. اب ایک شخص ہے جو 50 سال سے گناہ کر رہا ہے، اب اللہ کی آپ یہاں رحمت دیکھیں، مغفرت دیکھیں. آپ ایک شخص ہے جس نے 50 سال سے گناہ کرتے جا رہا ہے لگاتار کر رہا ہے. 50 سال کی جو زندگی ہے اس کی، چلیں 20 ہٹا دیں، 20 بھی نہیں 16 ہٹا دیں، 16 سال ہٹا دیں. اور اس کے بعد سے جو زندگی ہے اس کی، اس میں اس نے گناہ کرے بے انتہا. اب وہ زندگی تو ضائع ہو گئی، اب اس کا کیا بنے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو شخص سچی توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جو 30 سال 40 سال اس نے گناہ کرے، شرط کیا تھی؟ سچی توبہ تو کرے گا، جو تیری 40 سال کے گناہ ہیں وہ اللہ کس میں کنورٹ کر دے گا؟ نیکیوں کے اندر. یہ تو ظلم ہوا نا پھر. اللہ تو ظلم کرنے والا نہیں ہے. اتنی بڑی اللہ رب العزت کی رحمت ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے عرش کے اوپر لکھ کر لگایا ہوا ہے، اپنے لکھا ہوا ہے اس پہ باقاعدہ، ان رحمتی، میری جو رحمت ہے میرے غضب کے اوپر غالب ہے. میری جو رحمت ہے میرے غضب کے اوپر غالب ہے. جب میرا غضب آنے لگتا ہے میری رحمت اس پر غالب آ جاتی ہے. تو یہ بندوں کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا، بے انتہا احسان، بالکل احسان کرا اللہ رب العزت نے. لیکن میں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہی نہیں ہوں بالکل بھی. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ نساء کے ہم نے انشاءاللہ آج 3 رکوع پڑھے ہیں. کل انشاءاللہ 5واں پارہ شروع کریں گے. بہت خوشی ہوتی ہے کہ بھائی بیٹھے رہتے ہیں الحمدللہ. یہ میں انشاءاللہ آپ کو بتا رہا ہوں، جب ختم ہوگا نا انشاءاللہ یہ دورہ خلاصہ قرآن کا، تو آپ دیکھیں گے خود اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کریں گے. قرآن سے جو آپ کو انشاءاللہ لگاؤ ہو جائے گا نا ان 27-28 دنوں میں، وہ انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے. اور کوئی بھی بھائی کا کوئی بھی ایسا سوال ہوا کرے مجھ سے ضرور پوچھا کریں انشاءاللہ. اگر میری کوئی غلطی ہو، کچھ کوتاہی ہو، مجھے بھی بتایا کریں.
کیونکہ ہم یہاں مسجد میں آتے ہیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے آتے ہیں. اگر میں یہاں بیٹھا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بڑا ہی مجھے سب کچھ آتا ہے، نہیں، میں بھی غلطی کرتا ہوں، کمی کرتا ہوں، کوتاہیاں کرتا ہوں. تو آپ کو اجازت ہے انشاءاللہ مجھے بتائیں، سمجھائیں کہ بھائی آپ نے یہ کرا، اس طریقے سے کریں، یہ سب چیزیں کریں. انشاءاللہ ہم اس کے اندر امپروومنٹ لے کر آئیں گے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.